حضرت غوث پاک جیلانی شیخ عبدال قادر رضی اللہ تعالیٰ غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبیوں میں رسول کریم کا مقام ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑے اعزازات سے نوازا۔ ایک اعزاز اللہ نے یہ دیا کہ ماں کی طرف سے حسینی ہے، باپ کی طرف سے حسنی سید، نانا بھی اللہ کے ولی، دادا بھی اللہ کے ولی، پھپھی بھی اللہ کی بہت بڑی ولی ہے، بہت بڑی ولی۔ والد گرامی، آپ نے وہ سیب والا واقعہ تو بڑا ہی سنا ہوا ہے، اس طرف تو میں نہیں جاتا۔ ماں بھی اللہ کی بہت بڑی ولی ہے۔ یہ اللہ نا اسباب بناتا ہے، خود ماحول بناتا ہے۔ آپ کے جو والد گرامی تھے ان کا نام تھا ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ۔ بادشاہ کے کچھ سپاہی تھے جو مٹکے اٹھا کے جا رہے تھے، اور مٹکے تھے شراب کے بھرے ہوئے، مٹکے اٹھا کے جا رہے تھے۔ حضرت سید محمد موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ بھی قریب سے گزرے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ بدبو سے سمجھ تو گئے، تصدیق کے لیے پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ بادشاہ کا سامان لے کے جا رہے ہیں۔ آپ تو جھنڈے والی گاڑی کو ویسے نہیں نہ پوچھ سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ چونکہ جمہوری لوگ ہیں، آپ نے تو بس دفتر بنانا ہے، جب الیکشن ہوگا نا اپنے دروازے کے سامنے سارے محلے سے لڑائی لینی ہے کہ ووٹ میرے آکھے دیں، پھر ٹھیک 1.5 مہینے کے بعد سجدہ صاف بھی کر جاتے ہیں، بندہ غلط سی میں پتہ ہی نہیں لگا۔ تو یہ پہلے سوچنا تھا تھوڑا سا، ایسے ہی بلا وجہ الیکشن تو روز کبھی کبھی آئے گا، تو ہم نے ایک جگہ تو روز رہنا، ایک دوسروں سے جھگڑے کرنا اور معاذ اللہ تعالیٰ غیبتیں کرنا، عزتیں اچھالنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ حضرت غوث پاک کے والد نے پوچھا کیا لے کے جا رہے؟ بادشاہ کا سامان ہے جی۔ ہاتھ میں ڈنڈا تھا، 3 مٹکے تھے شراب کے بھرے ہوئے، زور سے ایک ایک ڈنڈا مٹکوں پہ مارا تو مٹکے ان کے سروں پہ ٹوٹ گئے۔ بادشاہ سلامت، ہم سارے تقریباً بادشاہ سلامت ہوتے ہیں، یہ کسی کی جرت ہے مطلب میرے گھر کے معاملے میں مداخلت کرے ہو، پھر بادشاہ ہو۔ لوگوں نے جا کے بڑی غیبتیں کی، بڑی بڑی کہانیاں سنائی۔ اس نے تو توڑ دیے جی مٹکے آپ کے، نے کوئی حال نہیں چھوڑا۔ تو بادشاہ کہنے لگا بلاؤ سید موسیٰ پاک جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کو بلا لیا۔ تو کہنے لگے بادشاہ تمہیں پتا تھا مٹکے کس کے ہیں؟ آپ فرمانے لگے پتا تھا مجھے۔ کہا کیوں توڑے؟ فرمایا اس لیے توڑے کہ مجھے تیرے اوپر رحم آ گیا تھا، تو اگر شراب پیے گا تو دوزخ میں جلے گا، مجھے رحم آیا تھا میں نے توڑ ڈالے۔ تو کہنے لگا آپ کون ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے میں محتسب ہوں، میری حساب کتاب لینے کی ڈیوٹی ہے، محتسب ہوں، غلط آدمی کا حساب کروں گا۔ تو بادشاہ کہنے لگا کس نے ڈیوٹی لگائی آپ کی؟ فرمانے لگے میری ڈیوٹی میرے رب کریم نے لگائی ہے، میری ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، مسلمان کے ذمے ہے اچھائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے، یہ ذمہ داری ہے، اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ بادشاہ پہ اتنا روب طاری ہوا کہ کہنے لگا حضور آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے یہ کام کیا۔ کہنے لگا جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کو محتسب نہ بنا دوں، آپ میرے وزیر بن جائیں، کوئی بندہ اس طرح کا کام کرے تو اسے روکیں۔ تو آپ فرمانے لگے نہیں، تو اپنی نوکری سنبھال کے رکھے، جس سے اللہ ڈیوٹی پہ لگائے اسے پھر بندوں کی ڈیوٹیاں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اعزاز اللہ نے انہیں دیا، یہ شان رب کریم نے عطا فرمائی۔ ان کے صاحبزادے تھے حضرت غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی شخص سے کام لینا ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے اسباب بھی خود ہی پیدا کر دیتا ہے۔ علامہ اقبال اپنے استاد کی بڑی قدر کرتے تھے، شمس العلماء کی۔ تو ایک دن حضرت شمس العلماء سے کہنے لگے استاد جی آپ کی مہربانی سے پڑھ گیا ہوں۔ تو فرمانے لگے پتر تیری کلاس میں تو 250 لڑکا تھا، میری مہربانی تو سب پہ تھی، پر سارے تو اقبال نہیں نہ بنے۔ فرمانے لگے تیرے اندر بھی کوئی خوبی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ اعزاز، کوئی چیز تیرے اندر۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نوازتا ہے نا تو بندہ بھی محنت کرتا ہے، لیکن اس کی محنت سے زیادہ اللہ کی فضل کا دخل ہوتا ہے۔ تو بندے کئی دفعہ کہنے لگ جاتے ہیں بڑی مشقت کی، بڑی محنت کی، کچھ بھی نہیں ہوتا، زیادہ اللہ کے فضل کا انحصار ہوتا ہے۔ رب جیسے چاہتا ہے ویسے فیصلے لیتا ہے۔ آپ فرماتے کہ میں چھوٹا سا تھا، والد انتقال کر گئے، والدہ تھی میری اور ہم 2 بھائی تھے۔ فرماتے ہیں بچے کھیلنے کے لیے نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے کھیلنے نکل گیا۔
ایک بیل بچوں کے قابو آ گیا. تو بچوں کے قابو کو چیز آ جائے تو پھر وہ اس کا جو حال ہوتا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی، ہم سارے بچے رہ چکے ہیں. تو کہتے ہیں وہ بیل قابو آ گیا، کوئی اس کے کان چھیڑتا، کوئی اس کی دم چھیڑتا، کوئی اس کے سینگ چھیڑتا، کوئی کسی جگہ سے اسے تنگ کرتا. مختلف بچے اس کو نا دم سے پکڑ کے ہلاتے، بیل بھاگتا. حضور غوث پاک فرماتے میں بھی آگے بڑھا، اور میں نے جب اس کی دم پکڑ کے ہلائی تو بیل نے میری طرف منہ کیا اور کہنے لگا عبد القادر تو نانا ایسے کر، بول کے کہنے لگا تو نانا ایسے کر، تجھے رب نے ان کاموں کے لیے پیدا نہیں فرمایا. آپ فرماتے مجھے اتنا خوف طاری ہوا، بیل کو بولتے دیکھا تھا پہلی دفعہ، بیل کو. اب میرے سنی کو بھی دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے، دلیل نہ دیں، کسی بزرگ کی بات سنائے تو سنی بھی تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں دیکھتا ہے. یہ شور ایسا ہوا ہے نا، پراپوگنڈا ایسا ہے. یہ حدیث پاک سنا دیتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ایک شخص نے بیل پہ سواری کرنی تھی. بیل سواری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، سواری کے لیے اونٹ ہیں، خچر ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں. بیل کھیتی باڑی کے لیے. اس شخص نے جب بیل پہ سواری کی تو بیل پیچھے مڑ کے دیکھنے لگا اور کہنے لگا یار تو بڑا بیوقوف ہے. بول کے کہنے لگا مجھے اللہ نے سواری کے لیے نہیں پیدا کیا، میرے سے وہ کام لے جس لیے میں پیدا کیا گیا ہوں. تو بندہ ڈر گیا، کہنے لگا بڑی حیرانگی والی بات نہیں کہ بیل بولتا ہے. تو بیل پھر بول پڑا، کہنے لگا اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات ہے. اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے مدینے میں نبی پاک آ گئے ہیں اور تو نے ابھی تک کلمہ ہی نہیں پڑھا. یہ اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات ہے. جامع المعجزات میں حدیث موجود ہے، حضور آ گیا اور تو نے کلمہ ہی نہیں پڑھا. وہ شخص کہتا ہے میں سر پٹ دوڑا، جب آ کے سامنے کھڑا ہوا تو حضور مسکرائے، فرمایا آجا پڑھ لے کلمہ، مجھے پتا ہے تجھے کس نے بھیجا ہے. اللہ والوں کی باتیں مان لیا کرے. میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں رب کریم کے کوئی بندوں کی بات کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوتی، وہی تو کتاب و سنت آگے پہنچانے والے ہوتے. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں وہ ڈر کے گھر آیا. جب گھر پہنچا تو میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. فرماتے میں چھت پہ چڑھا اور میں نے جیلان میں اپنی چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھا تو حج کے دن تھے، میری سیدھی نظر میدان عرفات پہ گئی. تو میدان عرفات میں بیٹھ کے لبیک لبیک پڑھ رہے. پہلے میں وہاں سے ڈر کے آیا، پھر چھت سے ڈر کے نیچے اترا، ماں کو ساری بات بتائی. تو کہتی میری ماں کہنے لگی بیٹے جب تو پیدا ہونے والا تھا تو مجھے بڑی بشارتیں ملتی. فرماتے ہیں ماں نے نا کھولا بکسا صندوق تو 80 دینار نکالے. فرمایا پتر تم 2 بھائی ہو اور تمہارا باپ کل جاگیر 80 دینار چھوڑ گیا، 80 40 تمہارے 40 تمہارے بھائی کے. فرمایا بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا، میں اور تمہارا باپ کوئی نہیں، بھائی چھوٹا ہے، میں پیچھے نہیں آ سکتا. یہ 40 دینار لے جا، جا بغداد چلا جا، جا کے تعلیم حاصل کر. بیٹے میں پہنچ نہیں سکتی، خیال رکھنا. غوث پاک فرماتے ہیں 12 سال میں نے تعلیم حاصل کی یارو، میں نے پتے بھی کھائے اور خود آپ کا فرمان موجود ہے. فرماتے ہیں ایسی سختیاں بھی دیکھیں، ایسی سختیاں بھی دیکھیں کہ پتھروں اور پہاڑوں پہ گزرتی تو شاید پگھل جاتے، لیکن میں نے اپنے نبی کا دین پڑھا. اب تو پیر کے گھر میں جو پیدا ہوتا ہے وہ علم لدنی والا ہوتا ہے. سعودہ پتر ہے او خدا کے بندے صبر کر. اگر غوث پاک حسنی حسینی سید ہو کے باقاعدہ پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھتے تو کس پیر کا مرید ہو گیا جسے علم ہی کوئی نہیں، جو جاہل آدمی ہے. یہ ضروری ہے، علوم دینیاں ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ پوری زندگی پڑھ کے دیکھ لیں. غوث پاک تمام اولیاء کے امام ہیں، ساری زندگی. غوث اعظم سے کسی نے پوچھا آپ نے سب سے زیادہ دین کا کام کس طرح کیا، تو فرماتے ہیں تقریر کے ذریعے. اب تقریر کرنے والا مولوی ہوتا ہے اور تویز دینے والا سبحان اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دین کا سارا کام کس ذریعے سے کیا ہے. ہفتے میں 3 جلسے کرتے تھے اور 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا اور بغیر لاؤڈ سپیکر کے تقریریں ہوتی. اور فرماتے ہیں جیسی سمجھ پہلے بندے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آتی تھی. لوگوں نے کہا حضور یہ کرم کیسے ہوا؟ فرمانے لگے میں نے جب تعلیم حاصل کر لی تو بولنا آتا ہی نہیں تھا، تو میں بڑا پریشان ایک دن سو گیا تو خواب میں رسول کریم کا دیدار نصیب ہوا. انہوں نے فرمایا تو واز کیا کر، تیرے واز سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. یا رسول اللہ میں اجمی بندہ ہوں، لوگوں کے سامنے کیسے بات کروں گا؟ تو حضور نے فرمایا منہ کھولنا ذرا. کہتے میں نے منہ کھولا تو محبوب نے 7 دفعہ لعاب دہن ڈالا میرے منہ. آپ فرماتے ہیں پھر بولتا میں تھا، اثر کوئی اور پیدا کر دیتا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال دین کا کام کیا. صبح کے وقت فقہ کا درس دیتے تھے فجر کے بعد،
کچھ دیر کر ناشتہ کرتے سو جاتے، پھر آ کے مدرسے میں پڑھاتے باقاعدہ بچوں کو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر آپ ساری کتابیں پڑھ لیں، ساری کتابیں لو، میں نے بھی بڑا ہی دعویٰ کر دی ہے، یعنی ساری کتابیں جتنی اب تک چھپی ہوئی ہیں ساری پڑھ لو، کہیں نہیں ملے گا کہ ہم غوث پاک کے آستانے پہ گئے۔ غوث پاک کسی بندے نے یہ نہیں کہا ہم غوث پاک کے آستانے پہ گئے، غوث پاک کے دربار پہ گئے، سب نے یہی لکھا ہے کہ ہم حضور غوث پاک کے مدرسے میں گئے۔ ہمارے نا مدرسوں میں سبق تقسیم ہوتے ہیں، سال جب شروع ہوتا ہے نا تو سبق تقسیم ہوتے ہیں، ہمارے مدرسے میں بھی تقسیم کرتے ہیں ہمارے مولانا۔ آپ حدیث پاک پڑھائیں گے، فلانا استاد منطق پڑھائے گا، فلانا فلسفہ پڑھائے گا، فلانا یہ سبق تقسیم ہوتا ہے، فلانا قرآن، فلانا حدیث، فلاں فقہ۔ تو غوث اعظم کے مدرسے کے جو ناظم تعلیمات تھے وہ کہنے لگے حضور سبق بانٹنا ہے تو آپ کو کون کون سے سبق دے دیں، کون کون سا پیریڈ پڑھائیں گے؟ تو آپ فرمانے لگے نہیں، پیریڈ رہنے دو۔ حضور پھر فرمایا اس طرح کرو، لائق لائق بچے تم رکھ لو اور نالائق سارے مجھے دے دو، میں جانوں اور نالائق جانے، نالائق سارے میرے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نالائق سارے رکھ لیے، کند ذہن، اور حضور غوث پاک ان کو اسباق پڑھایا کرتے، ان پر محنت کرتے۔ فجر کے بعد فقہ کا 10 بجے مدرسے کی کلاس، زور کے بعد حدیث پاک کا درس، مغرب کے بعد تفسیر بیان کرتے۔ بانج علموں جو کرے فقیری، وہ کافر مرے دیوانہ، اور عشاء کی نماز کے بعد ہفتے میں 3 جلسوں سے خطاب، اور یہ سارے کام کر کے نہیں تو پھر بھی غوث اعظم جب دنیا چلی جاتی تو وضو کر کے مصلے پہ بیٹھ جاتے، اور 40 سال بیت گئے، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے، 40 سال۔ حضور غوث پاک کو اللہ نے بڑا اعزاز دیا، کتابیں لکھی، ڈیوٹی کی، محنت کی، کوشش پوری دنیا میں۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر بتاتا ہوں، یہ جو صلاح الدین ایوبی کا بہت نام لیتے ہیں نا، بہت بڑے مجاہد تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ 70,000 کی فوج تھی، سارے کے سارے غوث پاک کے مرید تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے حضور غوث پاک کی زیارت نہیں کی، پر تعلیم غوث پاک کے مدرسے میں حاصل کی۔ اس کو بڑا شوق ہو نا کتابیں دیکھنے کا، وہ میرے پاس آئے، میں دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ صلاح الدین ایوبی حضور غوث پاک کے مدرسے کا طالب علم ہے۔ یہ آپ کے ملک میں 2-3 دن سے رٹا چل رہا ہے، وکیلوں کا، ڈاکٹروں کا، کل سے یونیورسٹی کا بھی چل گیا ہے۔ یہ لڑائی کسی مولوی 2 گروپوں میں ہوئی ہوتی نا، چلو نام بولو، میں نے پتہ ہے اگلی گل جانے، کسی مولویوں کے 2 مدرسوں میں ہوتی نا تو جو طوفان اٹھنا تھا نا ہر چوک میں، مولوی لڑاندے بڑا یہ بڑی۔ میں نے دعوت دی تھی پرسوں، میں نے کہا جب وکیل مکمل تعلیم کر لینا اسے 2 سال مدرسے میں لاؤ، ہم اسے سکھائیں گے اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، ان کو لاؤ، اس لیے کہ ہم اپنی بات نہیں بتائیں گے، ہم بتائیں گے محمد عربی کی باتیں صلی اللہ علیہ۔ مہربانی کرو، مجھے کوئی شکوہ نہیں ان سے، کوئی کسی قسم کا نہیں، اس لیے کہ ہمارے ملک میں نا احتجاج کا کلچر پروموٹ کیا گیا ہے، ہم نے یہ ماحول بنا کے دیا ہے سڑک بلاک کرنے کا۔ یہ ہمارے قریب ایک گاؤں ہے تو روز ڈکیتیاں ہوتی تھی، بچہ بھی قتل، پولیس والے سنتے ہی نہیں تھے، ان بیچاروں نے روڈ بلاک کیا تو سب صحیح ہو گیا، اسی وقت سارا کچھ ہو گیا، پہرے داری بھی لگتی ہے، اب جناب چوکیاں بھی قائم ہو گئی، سب کچھ ہو رہا ہے، مزاج بنا دیا ہم نے۔ یہ عدم برداشت ہے، یہ کلچر خطرناک ہے، یہ کلچر تباہ کرے۔ وکیل کوئی غیر نہیں، ہمارے اپنے بھائی، یہ کون ہے؟ وہ ڈاکٹر کون ہے؟ ہمارے اپنے۔ یہ جو بچے یونیورسٹی میں لڑے کون ہیں؟ ہمارے اپنے۔ ہم ان کو کاٹ کے نہیں پھینک سکتے، یہ کوئی دوسرے لوگ نہیں، سب کو ضرورت ہے ایک دوسرے کی، لیکن خدا را مہربانی کرو، معاشرے میں برداشت کا کلچر پیدا کرو، سکون کا کلچر پیدا کرو، سہنا سیکھو۔ سنو ایک بات کرتا ہوں، اللہ کرے کہ میں سمجھا سکوں، سارے فیصلے خود نہ کرو۔ اگر تمہیں نظر آئے نا کہ آپ کے ساتھ کہیں ناانصافی بھی ہو رہی ہے تو ساری عدالتیں دنیا میں نہیں لگنی، ایک قیامت میں بھی لگنی۔ ہاں، امام حسن کو زہر دے دیا گیا تو امام حسین کہنے لگے بھائی بتاؤ کس نے دیا ہے؟ فرمایا حسین اگر وہی وہ نہیں جس پر مجھے شک ہے تو میں کسی آدمی کا بلا وجہ تمہیں نام کیوں بتا دوں؟ کب پھر بھائی آپ اشارہ تو نہیں بتا دے؟ تو فرمایا حسین اگر وہی ہے نا جس پر مجھے شک ہے تو پھر بھی میں نے فیصلہ اپنے رب پہ چھوڑ دیا۔ فرمایا میرے رب سے زیادہ بہتر فیصلے کرنے والا کوئی موجود، کچھ فیصلے اللہ پہ چھوڑ دے۔ آپ یقین کریں آپ کو بڑا ہی مزہ آئے، آپ کو سکون آئے گا زندگی میں، کچھ فیصلے اللہ پہ چھوڑو،
برداشت کا کلچر پروموٹ کرے اس وطن کے اندر. یہ بڑا پیارا ملک ہے, اس میں برداشت کا کلچر پیدا کرے. وکیل کو ہر وقت ڈاکٹر کی ضرورت, ڈاکٹر کو ہر وقت وکیل کی ضرورت ہے. ہم ایک دوسرے کے بغیر دیکھیں نا, میں نے آئین بھی رکھا ہوا ہے پاکستان کا, لیکن اس کے باوجود کو مسئلہ بن جائے تو میں کسی وکیل صاحب کو فون کرتا ہوں, میرے دوست ہے, میں پوچھتا ہوں کہ یار یہ مسئلہ ہے, اس کا کیا حال ہے. ہم مل کے رہتے ہیں معاشرے میں. برداشت کے کلچر کو پروموٹ کرے, پیار کرے, محبت بانٹے. یہ وطن ہے, اس کو مل کے سنواریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ رسول اللہ کے دین کا قلعہ بنے گا بڑا مزہ. اس سے پیار کریں. مثبت غلط بات ہے تو اس کو آپ سمجھائیں, اس پر تبلیغ کریں, لیکن یہ نہ کریں کہ آپ عدم برداشت کا ماحول پیدا کریں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کا ایک بات, اللہ والوں کے پاس لوگ دعاؤں کے لیے جاتے. کیوں جاتے؟ سنو, میرے ساتھ ایک شخص رہتا ہے, صبح سے شام تک میری ڈیوٹی کرتا ہے, نوکری کرتا ہے, خدمت کرتا ہے, گاڑی چلاتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. ایک صاحب ہے جو 3 سال کے بعد ملتے ہیں. وہ جو 3 سال کے بعد ملتے ہیں وہ شکوہ کرتے ہیں کہ پیر صاحب اس کی بات زیادہ مانتے ہیں. پیر صاحب اب کدھر جائے, یہ سارا دن پیر صاحب کی مانتا ہے. نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ مزاج ہے نا. نہیں, ایک بندہ سارا دن دنیا داری کرے, مال کمائے, پتہ نہیں جھوٹ بولے, بڑا کچھ کرے, اور ایک اللہ کا ولی جو اپنا بنائے کچھ نہیں, سارا دن رسول اللہ کی باتیں کرے, سارا دن اللہ کے دین کی خدمت کرے. اور بھائی وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو پھر اللہ اس کی بات کو قبول کرتا ہے. کچھ میرے خاص ہیں, کچھ تیرے خاص ہیں, تو کچھ رب کے بھی خاص ہیں. اور اس پر بھی میں پہلے آیت پڑھ لوں گا تاکہ دلیل مضبوط ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء, فرمایا میں نے کچھ بندوں کو اپنی رحمت سے اپنا خاص بنا دیا. کچھ بندے اللہ کے بس اللہ کی بارگاہ میں وہ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ قبول فرما لیتا ہے. پتر اللہ ہی دیتا ہے, لیکن اللہ کا ولی دعا تو کر سکتا ہے نا. اللہ کا ولی, میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ. حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا جی ولی اللہ بیٹا دے سکتا ہے. آپ ماننے لگے ولی اللہ اللہ سے ملا سکتا ہے؟ نہیں, وہ تو ہے ہی ولی اللہ, تو اس نے ملا دینا ہے. تو فرمایا جو اللہ سے ملا دے بیٹا تو چھوٹی سی بات ہے. تو دیکھ نہ کہ جو اللہ تک تجھے لے گیا تو پھر پتر پیچھے رہ گیا. لیکن بیٹا دیتا کون ہے؟ بول کے بتائیں, بول کے. اللہ دیتا ہے. دعا کون کرتا ہے؟ اللہ کا ولی. وہ دعا کر دیتا ہے. بی بی آ گئی روتی ہوئی غوث پاک کے پاس, کہنے لگی 6 بیٹیاں ہیں. خاوند اور سسر کہتے ہیں کہ 7ویں بھی بیٹی ہوئی تو طلاق دے دیں گے. تھوڑا سا اگر بندہ مالدار بھی ہو تو پھر وہ ہمارا دماغ جہاں مرضی چلتا ہے نا. نہیں, یہ جہالت آج بھی بہت ساری جگہوں پہ پائی جاتی ہے. تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ, تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. تو رو پڑی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اس کے شوہر کو بھی اور سسر کو بھی. فرمایا یہ دیکھ, یہ تو اللہ کے کام ہے, جس کو چاہے بیٹیاں دے, جس کو چاہے بیٹے دے. تو جو نہیں مانتے پھر غوث پاک کی بھی نہیں مانتے. انہوں نے کہا جی نہیں دی, میں تو نکاح کروں گا. چلے گئے تو غوث پاک کی بارگاہ میں وہ بیٹی اور اس کا باپ اور اس کی ماں پھر آئے, کہنے لگے حضور مہربانی فرمائیں. پھر اللہ کے ولیوں کے پاس ایک قوت ہوتی ہے جس کا نام مصلی ہے. مصلی بہت بڑی طاقت, بہت بڑی. حضور نے فرمایا دعا صلاح المومن, فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے. یہ مومن جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر عرش کا مالک دروازے کھول دیتا ہے کرم کے. حضور غوث پاک نے مصلی بچھا لیا اور رو پڑے. کہنے لگے مالک کریم, اس بی بی کے دل میں کس نے بات ڈالنی تھی کہ عبد القادر کے دروازے پہ جا. دیکھیں منانے کا انداز, منانا آتا ہے نا. اللہ کس نے اس کے دل میں بات ڈالنی کہ عبد القادر کے دروازے جا, کس نے ڈالی؟ اور مالک اگر تو نہیں ڈالی تھی تو کیا تو اب اپنے عبد القادر کو رسوا کرے گا؟ اگر تو نہیں بھیجا ہے کہ ادھر جا تو اب تو رسوا کرے گا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرے, بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا, فرمانے لگے پتر جا, مجھے امید ہے اللہ نے 6 بیٹیاں دی ہیں تو 7 بیٹے بھی عطا فرمائے گا. تو بی بی کہتی ہے پھر رب نے فضل فرمایا اور 7 ہی بیٹے عطا فرمائے. پھر 7 ہی بیٹے رب کریم نے دیے. تو جو اللہ کی مانتا پھر اللہ بھی اس کی. تو اس میں اختلاف کی کیا بات؟ یہ سادی سی بات ہے. ایک بغداد کا سوداگر تھا, بڑا مالدار تھا,
ایک دن اس نے بغداد کے سارے علماء اور مشائخ کی دعوت پکائی تو غوث پاک کے پاس بھی آیا، کہنے لگا حضور شام کا کھانا ہے۔ آپ نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ رو پڑا، کہنے لگا بغداد کے پیر انکار نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا تو جا میں آؤں گا۔ شاگرد مرید کہنے لگے حضرت جی آپ بڑی مشغولیت تھی شام کو، فرمایا اتنا بڑا آدمی جب رو پڑتا ہے تو لگتا ہے بڑا مجبور ہے، چلیں گے۔ شام کو جب اس کے دروازے پہ گئے تو کھانا بھی اس نے چنا تو ساتھ اس نے ایک ٹوکرا ایک صندوق بھی لا کے رکھا، اوپر سے خالی۔ جب غوث پاک نے اٹھ کے دیکھا تو اندر اس سوداگر کا بیٹا، اس تاجر کا بیٹا، دونوں ٹانگوں سے معذور، دونوں ہاتھوں سے معذور، ایک ہی بیٹا اپاہج۔ وہ تاجر رو پڑا، کہنے لگا حضور بڑی دنیا جانتی ہے بڑا مال ہے، پر جب تنہا بیٹھتا ہوں تو کھول کے روتا ہوں۔ وہ بے نیاز ہے نا، ساری زندگی کے بعد ایک بیٹا دیا تو وہ بھی اپاہج ہے۔ حضور بال سفید ہو گئے، لوگوں کی اولاد بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے، میں بوڑھے وقت میں اس کو اٹھا کے پیشاب پخانے کے لیے لے کے جاتا ہوں۔ بغداد کے عبد القادر سنا ہے جب اپنی دعا مانگتا ہے تو رب قبول فرما لیتا ہے، تو مہربانی فرما اگر میرا پتر ٹھیک ہو جائے، میرا زور کوئی نہیں مالک، بے نیاز ہی بڑا ہے، اگر مہربانی ہو جائے۔ تو غوث پاک نے پھر مصلی بچھایا، مصلی بچھا کے کہنے لگے مالک تو اپنے بندوں کے دل میری طرف کیوں موڑتا ہے، اور اگر موڑتا ہے تو پھر رحمت کی نظر فرما، بندہ نوازی فرما۔ ایک باپ اتنے رو رو کے آنسو بہا رہا ہے تو کرم نوازی فرما۔ حضور غوث پاک نے ابھی چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرے کہ بچہ اللہ اکبر کہتا ہوا صندوق سے باہر نکل آیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے دجلہ کے پاس گئے، ایک بوڑھی عورت کو روتے ہوئے دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میری تو عادت ہے روز آتی ہوں روتی ہوں۔ کیوں؟ کہا 12 سال پہلے میرا بیٹا دولہا بن کر کے آ رہا تھا، بارات تھی، کشتی ڈوب گئی، سارے اندر چلے گئے اور اسی کے غم میں اب تک روتی بیٹھی ہوں۔ آپ کو ترس آ گئے، آپ نے دریائے دجلہ پر انگلی ماری، ہاتھ مارا، کہا اے دجلہ تیرے اندر جو امانت باقی ہے باہر کر۔ دیکھا بھونچال آیا اور کشتی باہر آئی، سارے باراتی زندہ آئے۔ آدم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کو کب پتا چلا کہ آپ ولی ہیں؟ کیسے پتا چلا، کب؟ فرماتے جب میں بچپن میں مدرسے جاتا تھا تو مدرسے میں ہر دیوار سے آواز آتی تھی افسحوا لولی اللہ، افسحوا لولی اللہ، ہر جگہ سے آواز آتی تھی اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو، اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو۔ تو سارے لوگ ہٹ جاتے تھے اور میں بیٹھ جاتا تھا۔ اس وقت ہی احساس ہوا کہ اللہ رب العزت نے کچھ خاص عنایتیں مجھ پر فرمائی، حتیٰ کہ غوث پاک ماں کے پیٹ سے ولی ہیں، وہ پیدائشی ولی ہیں۔ بچپن کی بات آپ فرما رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر تاج الورا اور غوث الورا دونوں کا انتخاب کیا کیسے ملاپ ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں۔ اولیاء کی ایک خاص عادت یہ ہے دم زدن میں یہ ادھر سے ادھر ہو، ادھر سے ادھر ہو۔ جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، اللہ ان کی حالتیں ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں چھت کے اوپر کھڑا تھا اپنے گھر کے، حاجیوں کے قافلے گزر رہے تھے، حج کے لیے جا رہے تھے، دل میں حسرت ہوئی میں بھی حج کے لیے چلا جاتا، ہم بھی تو حاجیوں کے قافلے دیکھ کر تمنا کرتے ہیں کاش میں بھی پہنچ جاتا۔ غوث پاک فرماتے میرے دل میں حسرت ہوئی، ابھی میری آنکھوں سے آنسو کا قطرہ میرے رخسار پر آیا بھی نہ تھا کہ میں نے دیکھا عالم وجد میں خانہ کعبہ میرے گھر کے ارد گرد طواف کر رہا ہے۔ خانہ کعبہ کو میں نے اپنے ارد گرد طواف کرتے دیکھا، یہ وہ کعبہ نہیں جو سیمنٹ اور پتھر سے بنے ہوئی کعبے کو، یہ اہل بصیرت کا کعبہ ہے جو اہل اللہ دیکھا کرتے تھے۔ وہ کعبہ اولیاء کے پاس جاتا تھا اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچپن میں دیکھا۔ اسی لیے امام اہل سنت نے ان کی شان میں یہ فرمایا ہے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، عظمت تاج الاولیاء، شان تاج الاولیاء، انوار تاج الاولیاء، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اسی طرح کی بات تاج الاولیاء کی بارگاہ میں بھی۔ تاج الاولیاء یہ مجذوب صفت اور اس طرح جس کو کہتے ہیں قلندرانہ عادتیں، جسے دنیا و مافیہ سے کوئی
लेना देना नहीं, लेकिन दर हकीकत इन्हीं की उस वक्त हुकूमत भी चलती रहती। हुकूमतों से बेनियाज लेकिन हुकूमतें बांटने वाली यही। बेशक इनकी आदतें ऐसी। एक साहब मद्रास से आए और गरीब थे, ताजुल औलिया के पास, मैंने पढ़ा काफी पहले ही, आकर के कहा कि हुजूर हज पे जाना है, आपके पास बड़े बड़े सेठ लोग आते हैं, राजे महाराजे आते हैं, किसी से पैसे दिलवाओ और मुझे हज करवा दो। बहुत सारे लोग नजर नियाज देते हैं, वो इतनी सारी नजरें आप बांट देते हैं, मेरे हज के पैसों का इंतजाम कर दो। मुरीद दीवाने होते हैं जो हकीकत में होते हैं। पकड़ लिया। बाबा ने कहा ठीक है, रह जाओ, यहीं पर रहो। कई दिन गुजर गए, कई नजराने भी आए, और जब जब नजराने आए पूरे आप बांट दे। वो साहब कहते हैं मैं देखता रहा, मोटे मोटे पैसे वाले सारे चीजें आए, सब गुरबा मसाकिन में बांट देते, मेरे एक का हज करा दे तो बाबा को क्या होगा, क्या कमी होगी। हज का महीना आ गया, बल्कि फरमाते हैं, वो साहब फरमाते हज का महीना शुरू हुआ, सारे हाजी जा चुके थे, अब हज के दिन भी शुरू हुए, मैं तो मायूस हुआ, अब क्या पहुंचाएं। लेकिन जो कलंदर का कलंदर होता है वो यकीन उन कलंदरों पर रखता भी है। उसके बाद वो कदम पकड़ते और कहते हैं इस साल का हज तो चला गया, अगले साल आप पक्का वादा करें कि मुझे भेजेंगे। ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह मुस्कुराए और उसकी पीठ पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया, पीठ पर मारा, आंख बंद हो गई। फरमाते एक नीम के दरख्त के नीचे मैं बैठा था, अचानक मैं देखता हूं कि मैं अरफात के मैदान में पहुंचा हूं। अरफात के मैदान में पहुंचा हूं, सारे हाजी एहराम में हैं, मैं एहराम के हालत में हूं, हज के अरकान में अदा कर रहा हूं, तलबिया पढ़ा, कंकरियां मारा, तवाफ किया, और फिर मैंने जो अरकान हज थे पूरे अदा किया। यहां तक के सारे हाजी वापस आने लगे। इसमें पता नहीं कितना अरसा बीत गया। दिल भर करके मैंने तवाफ़े काबा किया, दिल भर करके ज़मज़म पिया, सारी चीजें किया, और उसके बाद जमाना बीतने लगा। अचानक बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह मेरे पास आए और फिर से एक थप्पड़ रसीद किया। मैं उसी नीम के दरख्त के नीचे सोया हुआ हूँ। फरमाने लगे कब तक यहाँ पड़ा रहेगा, हज हुआ चल, बाकी आगे आगे चल। अल्लाह अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो साहब खुद फरमाते हैं मैं इस राज को नहीं समझ पाता था, मैं तो सोचता था कि कोई नजराने वाला मुझे हज को पहुंचा दे, लेकिन इन औलिया को ना माल की जरूरत है ना नजरानों की जरूरत है, इनकी नजर ही इतनी काफी है कि नागपुर में बैठे तो खाना काबा तक भी पहुंचे। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। ये ताजुल वरा और वो ताजुल औलिया, ये ताजुल औलिया और वो गौसुल वरा, ये औलिया कामिलीन के मकामात है। मेरे अजीजों, मैं थोड़ी बातें सुल्तानुल औलिया की ज़ात पाक पर अर्ज करके आगे रुखसत होता हूँ। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अपने जमाने तालिब इल्मी को देखें, दोनों भी शख्सियतों के लिए एक कॉमन चीज मिलती है। गौसे पाक शरीयत और तरीकत के संगम थे, इसी तरह ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह शरीयत और तरीकत के संगम थे। शरीयत भी आपके यहाँ है, तरीकत भी आपके यहाँ है। अगर शरीयत ना होती तो कभी मुफ्ती अब्दुल रशीद रहमतुल्लाह ताला अलैह को अपने यहाँ नहीं बुलाते, ना उनको मसनद इफ्ता पर बिठाते। वो जाहिल हैं जो मशहूर करते हैं कि औलिया का शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं, वो खुद ही जाहिल हैं। औलिया कामिलीन तो हकीकत में शरीयत के समंदर हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं मा कान अल्लाहु मिन वलिय्यिन जाहिलन वलौ कान लअल्लमहु अल्लाहु अव्वलन। अल्लाह का कोई वली जाहिल नहीं होता। यह और बात है कि किसी के पास अगर पढ़ा नहीं है, अल्लाह खुद उसे पहले पढ़ाता है, पहले उसे इल्म देता है, फिर विलायत देता है। तो किसी वली के बारे में ये मत समझना ये किसी मदरसे को नहीं गए, किसी के पास मौलाना के पास नहीं बैठे। अल्लाह रब्बुल इज्जत बाज औलिया को इल्म लदुन्नी अता फरमाता है। ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह शरीयत के और तरीकत के संगम थे। इसी तरह सय्यदी गौसुल वरा सुल्तानुल औलिया शरीयत और तरीकत के बहरे ज़खार थे। यहां से ये पता चलता है सच्चे औलिया के आशिकीन वो हैं जो शरीयत को भी पास रखते हैं, तरीकत को भी पास रखते हैं। बेशक बेशक। एक बात याद रखें, कुछ लोग अगर गुमराह करें कि नहीं तरीकत की तरफ मत जाओ, सिर्फ शरीयत देखो, वो फासिक बना देंगे तुम्हें,
फासिक बना देंगे। जी जी बहुत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जो सिर्फ शरीयत पढ़ता रहा और तरीकत की कोई बात नहीं सीखा वो फासिक हो जाएगा, और जो शरीयत को छोड़कर तरीकत की बड़ी बड़ी बातें पढ़ने के लिए आया तो वो तो जंदीक बन जाएगा, शैतान बन जाएगा, शैतान उसे गुमराह कर देगा। और जो दोनों को जमा कर दिया वो अल्लाह तक पहुंच गया, सुभान अल्लाह, वो रब तक पहुंच गया। क्योंकि मेरे अजीज शरीयत मौलाना लोगों की नहीं है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ऐसा क्या रसूल पाक की है। ऐसा और उस दरवाजे को छोड़कर रब की मारिफत कहां से होगी? बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मकर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। ऐसा क्या कहने हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ये दर हकीकत मेरे आका का दरवाजा है, ये छोड़कर मारिफत तक नहीं पहुंच सकोगे। खैर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद अपने कसीदे में फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन व निलतु सअद मिन मौलल मवाली, मैं इल्म हासिल करता रहा, इल्म हासिल करता रहा, यहाँ तक कि मैं इल्म हासिल करने के जमाने में ही कुतुबियत के मकाम को पहुंच गया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुतुब बन गए। गौसे पाक जमाने तालिब इल्मी में कुतुब थे, ये इल्म हासिल करते करते आज जरूरत है तलबाए इस्लामिया को जो मदारिस में पढ़ते उन्हें भी बताया जाए कि तुम इल्म जो शरीयत का हासिल कर रहे हो साथ ही साथ कनाअत का, सबर का, तवक्कुल का, रजा का, सबात का, इस्तिकामत का पढ़ोगे तो तुम जमाने तालिब इल्मी में भी मकाम बातिन हासिल कर लो। क्या कहने, बेशक बहुत लेकिन आज मदारिस खाली हो गए रूहानियत से, मदारिस खाली हो गए तसव्वुफ से, बहुत कम इल्ला माशाअल्लाह कोई होंगे। लेकिन आज ऐसा कर दिया गया है कि उलमा शरीयत को अलग कर दिया गया और उनको बेअमल बनाया जा रहा है, और खानकाहें अलग हो गई जहां शरीयत का कोई इल्म ही नहीं रह गया। मेरे अजीजों ये दोनों के जमा करने की आज भी जरूरत है, जैसे हुजूर ताजुल औलिया ने अपने आस्थाने पर जमा किया। क्या कहने, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत वो तरीकत के बहरे सकार हैं, बेशक वो मारिफत का जाम भर भर पीने नहीं पिलाने वाले हैं। बेशक उसके बावजूद फकीह आजम हिंद को अपने दरबार में बुला करके रखा, हाय हाय वाह, बुला करके रखा बहुत अच्छा, और उनको नवाजते भी रहे। बेशक फकीह आजम हिंद ने अपनी जिंदगी भर इफ्ता की मसनद संभाले रहे, और शहर नागपुर उस वक्त मरकज था इस तौर पर कि बड़े बड़े उलमा फिका में मुफ्ती अब्दुल रशीद रहमतुल्लाह अलैह से रुजू करते थे। आकाश जिंदा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजुल औलिया, फैजाने हुजूर फकीह आज़म, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी अभी हजरत से मैं मुलाकात किया मुफ्ती अब्दुल कदीर खान साहब से। पहली मुलाकात में मैंने कहा कि आपके वालिद और आपके बाप की किताब पढ़े बगैर आज यहाँ कोई मौलाना भी नहीं बनता, कोई आलिम भी नहीं बनता। हम मदरसे में जाते हैं, पहली किताब जो हमें पकड़ाई जाती है तसीलुल मसादिर, वो मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब की लिखी हुई हाँ क्या है, रहमतुल्लाह ताला अलैह। इनकी किताब से इब्तिदा होती है। इसका मतलब है कि तमाम उलमा जो हिंदुस्तान में फारसी पढ़ करके इब्तिदा करते हैं, चाहे वो जामे अशरफिया मुबारकपुर से लेकर जितने भी बड़े इदारे हों, सब जगह तसीलुल मसादिर है। उलमा पढ़े होंगे ना, जी हजरत जी, सारे पढ़े होंगे, सारे उलमा हिंदुस्तान के, उनको ये जानना चाहिए कि हमारे इल्म की इब्तिदा तस्हीलुल मसादिर से हुई। इसका मतलब ये है कि फैज़े ताजुल औलिया से उलमा की शुरुआत हो रही है। अरे क्या कहने हजरत, जिंदाबाद। उलमा की शुरुआत ताजुल औलिया के फैज से शुरुआत हो रही है, और यहाँ से जब शुरुआत हो रही है तो फिर आप देखें कि अगर इनके दरबार से कोई आलिम वाबस्ता हो गया, इख्तिताम को तुम कहाँ समझ पाओगे, अल्लाह इंतहा को क्या समझ पाओगे। क्या कहने हजरत, बहुत अच्छा। अजीजान गिरामी, मुझे फख्र है इस बात का, पढ़ा हूं किताब तस्हीलुल मसादिर, लेकिन मुझे ये यकीन है कि तस्हीलुल मसादिर अगर मुफ्ती अब्दुल रशीद खान रहमतुल्लाह ताला अलैह की लिखी है तो उनके हाथ पे जो कलम था, कलम उनका था, स्याही ताजुल औलिया। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए वो किताब इतनी मकबूल है, इतनी मकबूल है। मैं खुद सैकड़ों को पढ़ा चुका हूं, मैं पढ़ाई नहीं पढ़ा चुका हूं, आज भी पढ़ा करके आया हूं, आज भी वही किताब पढ़ा के आया। पहले मुस्तकबिल का बयान आज पढ़ा करके आए। मेरे अजीजों, ये तकरीबन फैज़ ताजुल औलिया पूरे हिंदुस्तान के मदारिस में फैला हुआ है। पहली बात ये सुन लें कि इल्म को छोड़कर हमारी कोई कामयाबी नहीं,
حتیٰ کہ غوث اعظم نے جب فرمایا کہ میں علم حاصل کرتے کرتے قطبیت کے مقام کو پہنچا، تو پھر آپ سب اگر عاشقان غوث ہیں تو پہلے علم کی طرف توجہ کریں۔ جہالت ہماری سب سے بڑی خرابی ہے۔ آج ہماری جہالت کا ہی پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ بہت اچھا پیغام ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھیں، یہ NRC اور CAA کا جو خطرہ لاحق ہے نا، اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جہالت ہے۔ یہ جو کالے قوانین کے خلاف آج جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اس کے متعلق میں آپ کو ایک بات یہ صرف بتانا چاہوں، ہم کیوں ویروਧ کر رہے ہیں؟ دوسرے پتہ نہیں، یہ ہم کو کہہ رہے کانگریسی ہوں گے اس لیے راستوں پر آ گئے۔ پاگل نہیں آپ، ہم کو پکش وپکش یہ تمام کھیل نہیں کھیلنا ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں میرے عزیزوں، اس میں ہوگا کیا؟ چھوٹے چھوٹے گاؤں کے بھی ہم نے دورے کیے، آج نہیں کافی دنوں سے۔ یہاں ہندوستان کے مسلمانوں میں علم کی کمی اتنی ہے کہ صرف ووٹر ID بنانے کے لیے اپنا نام بدل دیتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ ڈرا دیں ان کو، اپنا نام تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہریانہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہم گئے، وہاں کے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ پورے گاؤں میں جتنے لوگ ہیں پتہ نہیں کتنے، 4-5 سے ملاقات، کسی کا نام رام کرشن پتہ نہیں کئی نام، لیکن وہ کہتے ہیں ہم پیدائشی مسلمان، ہم مسلمان ہیں۔ ایک دو نہیں کئی گھر ہے۔ کہا سرپنچ سے ڈر کر کے، پنچایت سے ڈر کر کے اگر یہ نام نہ رکھے تو نہ ہمارا ووٹر ID بنے گا، نہ آدھار کارڈ بنے گا، کچھ نہیں بنے گا۔ میرے عزیزوں، یہی مسئلہ آئے گا NRC میں۔ انہوں نے یہ کہا 1970 سے پہلے کے پروف جس کے پاس ہیں وہ انڈین مسلم ہے، آپ کو مان لیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کو کہا جائے گا پاکستان سے آیا، بنگلہ دیش سے آیا ہے، افغانستان سے آیا، تم گھسپیٹیے ہو جاؤ ڈیٹینشن سینٹر میں۔ یہ تمام چیزیں چل رہی نا آج، لیکن اس وقت کیا ہوگا جانتے ہیں آپ؟ یہ 25 کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں سمجھتا ہوں شاید 15 کروڑ کے پاس کاغذات ہوں گے پتہ نہیں۔ قریب دیہات میں رہنے والے 10 کروڑ کے قریب کی آبادی ایسی ہے جن کے پاس کاغذات وغیرہ کچھ نہیں اور علم بھی نہیں۔ وہ کیا کریں گے؟ انہیں جب یہ کہ ڈرا دیا جائے گا کہ تمہیں باہر کا گھوشت کر دیا جائے گا، تو سب سے پہلے یہ نہیں بھائی میں تو سکھ ہوں، نہیں بھائی میں تو ہندو ہوں، نہیں بھائی میں تو جین ہوں۔ یہ ارتداد کا فتنہ بھی جہالت سے شروع ہوتا ہے میرے عزیز۔ آدمی مرتد تک بن جاتا ہے۔ ہم اس قانون کا ویروਧ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے دین کے اوپر یہ مسئلہ آ گیا ہے۔ بعد میں یہ جو مسلمانوں کو ارتداد کے فتنے سے کون بچائے گا؟ عزیزہ نگرامی، وقت کی نزاکت کو سمجھے۔ بہرحال میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا، لیکن بات یہاں جہالت کی آئی ہے تو مجھے بولنا پڑتا ہے کہ آج ہماری قوم میں سب سے زیادہ جہالت، اور یہ ہماری نہیں بلکہ کئی کمیٹیاں اس پر ریسرچ کر کے اپنی رپورٹ گورنمنٹ کو پیش کر چکی ہے۔ سب سے زیادہ جہالت، نہ کالجز میں ہمارا کچھ مقام، نہ مدارس اسلامیہ میں، پھر جاتے کہاں ہیں؟ کیا سارے کباب روٹی کھانے کے لیے ہوٹلوں پہ کھڑے رہتے، یا رات بھر انٹرنیٹ چلانے کے لیے PUBG گیم کے لیے تمہاری زندگی ہے؟ میرے عزیزو، آج نوجوان اکثریت کے ساتھ ہمیں تباہ کیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ آج نشہ مسلمان قوم میں بیچا جا رہا ہے، سب سے زیادہ ہمارے محلوں میں فروخت ہو رہا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ یہ در حقیقت ایک سازش ہے کہ تمہیں نکمہ بنا دیا جائے، تمہیں آوارہ کر دیا جائے، تم کسی کے بارے میں بولنے کی طاقت تک نہ رکھو۔ آج نہ اٹھے تو کل تمہیں مردوں میں شمار کیا جائے گا۔ ایک بات ہی یاد رکھ لے، جہالت سے توبہ کرے۔ ارے میرے عزیزو، علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ آج میری بات سے اگر آپ سہمت ہیں، آج بھی آپ پڑھ سکتے ہو، آج بھی پڑھ سکتے ہو۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے 60 سال کے بعد تو میں نے پڑھنا شروع کیا۔ پڑھے ہوں گے، بہت کچھ پڑھے ہوں گے، لیکن وہ جس علم کے بارے میں فرما رہے ہیں، میری عمر بیت چکی تھی۔ 80 سال کی عمر میں پڑے ہوئے مشائخ کا بھی ذکر ہے ہمارے پاس۔ یہ ایک عمر نہیں ہوتی، لیکن علم سے دور نہ جاؤ۔ علم اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو تمہیں کوئی چیز پتہ نہیں ہوگی۔ ایسا ہی آدمی ہے جیسے ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھا، کہیں سے اجالا نہیں، ساری کھڑکیاں بند، دروازے بند، تمہارے سامنے 2 برتن لا کر کے رکھ دیے جائیں، ایک میں کیچڑ ہے اور ایک میں حلوہ ہے، دونوں میں ہاتھ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ کبھی کیچڑ کھائے گا، کبھی حلوہ کھائے گا۔ کیوں؟ دکھتا کچھ نہیں ہے۔
یہی مثال جاہل کی ہے. جب علم نہیں ہوتا حرام بھی کھاتا ہے حلال بھی کھاتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا. علم ایک نور ہے جو اسے تمیز سکھاتا ہے اخلاق سکھاتا ہے اور رب کی معرفت دکھاتا ہے. بے شک بے شک علم سے دور ہو کر کے کوئی ولایت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. بے شک. آؤ سلطان الاولیاء غوث پاک کی بات بتاؤں. ان کی ماں نے آپ کو جب بغداد سے بھیجا, آپ کی عمر قریب 16-17 سال کی ہوگی. جب بغداد تشریف لائے تو فرماتے ہیں میرے پڑھنے کے زمانے میں ایسے حالات تھے کہ کئی دن تک میں فاقے کی گزارتا تھا. بڑے امیر لوگ پڑھتے تھے لیکن میرے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں رہ جاتی. اکثر ایسا ہوتا کہ میں درخت کے پتے کھا کر پورا دن گزارتا. کون کہہ رہا ہے؟ جس کے نام پر آج ہم بڑی بڑی 11ویاں کھا رہے ہیں. پڑھنے کے زمانے میں فرماتے پتے کھا لیتا. غوث پاک نے یہ بھی فرمایا کہ جب شدت کی بھوک لگتی تو میں دریائے دجلہ کے کنارے جاتا. کس لیے؟ فرماتے ہیں امیر لوگ کھانا کھا کر چھوڑ دیتے تھے, میں وہ دیکھنے کے لیے جاتا کہ اس میں سے کچھ کھا لوں. فرماتے ایک بار گیا دریائے دجلہ کے کنارے کہ لوگ چھوڑ چکے ہوں گے تو دیکھا مجھ سے پہلے 70 فقیر وہاں بیٹھے ہوئے. میری غیرت گوارا نہ کی کہ میں ان کا حق ماروں, بھوکا واپس آ گیا. یہ غوث پاک کے زمانے طالب علمی کی بات. آج مزے سے بوٹیاں روٹیاں کھا کر کے بھی ہم ایک شریعت کا مسئلہ نہیں سیکھنا چاہتے, قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھنا چاہتے. ہم کیسے عاشقان اولیاء میں شامل ہیں میرے عزیز. بیداری یہ پیدا کرو کہ تمہارا بچہ یہ نہیں کہ دوسرے نعرے لگائیں, بلکہ ہمارے مشائخ نے نعرہ دیا آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے, بچوں کو پڑھائیں گے. اس لیے کہ علم کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں دنیا میں. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے. میرے عزیزوں, جب مدینہ طیبہ میرے آقا آئے تھے معلوم ہے جاہل سب پورے ہر جگہ بھرے ہوئے تھے. پورے مدینے میں صرف 6 لوگوں کو لکھنا آتا تھا. کتنے؟ 6 لوگوں کو خالی لکھنا آتا تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10 سال اپنی ظاہری زندگی بتائے مدینہ طیبہ میں. 10 سال. جب آپ کے وصال کا وقت ہوا 80,000 صحابہ کو لکھنا آتا تھا. سبحان اللہ. 80,000 کے ہاتھوں میں قلم تھا. سبحان اللہ. سبحان کتنا بڑا ریولیوشن ہے, کتنا بڑا انقلاب ہے. شاید میں زندگی بھر پڑھاؤں تو اتنے شاگرد نہیں بنا پاؤں جو 10 سال میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم معرفت, علم طریقت, علم شریعت کا بحر ذخار انہیں بنایا تھا. حضور نے علم بانٹا ہے, بلکہ ہمارے قرآن کی پہلی آیت ہی اقرا سے شروع ہوتی ہے. پڑھو یہاں سے شروع ہوتی ہے. لیکن اگر وہی قوم جاہل رہے افسوس ہوتا ہے میرے عزیز, افسوس ہوتا ہے. میں آپ کو آج دعوت یہ بھی دوں گا کہ جہالت کے اڈوں سے باہر نکلو. آپ مطالعہ کر. آج آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, بہت اچھی چیز ہے میرے عزیز, بہت اچھی ہے. جہاں یہ زہر ہے وہیں تمہارے لیے بہت ساری اثر بھی ہے. اس موبائل میں ہزاروں کتابیں, اس موبائل میں انٹرنیٹ میں جاؤ, پوری حدیثیں ہیں, پوری تفاسیر ہیں, سب کچھ ہے. دنیا نے اور آسان کر دیا تمہیں. دیکھو, مطالعہ کرو, علم حاصل کرو. جاہلوں سے سن کر جاہل بن کر نہ رہو. غوث پاک فرماتے ہیں جس دن دریائے دجلہ سے میں واپس آیا, سنیے, غوث پاک صرف کرامتیں سنتے ہیں نا, ٹھوکر سے مردے زندہ ہونا یقیناً وہ ان کا مقام ہے, لیکن اس مقام تک پہنچنے سے پہلے جو مشقتیں آپ نے اٹھائی ہیں وہ بھی تو بیان ہونا چاہیے. کیا کہنا صحیح, وہ مسائل جو آپ نے برداشت کیے وہ بھی بیان ہونے چاہیے. فرماتے ہیں کہ میں بھوکا ایسے آیا کہ میرا پیٹ پیٹ سے لگ رہا تھا, اتنی بھوک تھی. ایک مسجد میں آ کر کے سو گیا, قریب کی ایک مسجد تھی, اور جیسے ہی میں وہاں لیٹا ظہر کا وقت تھا, دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک تاجر مسجد میں داخل ہوا, تجارت کرنے والا, بغداد میں بہت آتے تھے. وہ آیا اور اندر آ کر کے وہ نماز سے فارغ ہو کر کے اپنے ہاتھ میں کچھ تھیلی ولی تھی, کھولا تو اس میں گرم گرم کباب, اس کی خوشبو پھیل گئی, اور وہ کباب دسترخوان پر بچھا کر کھانے کے لیے بیٹھا. غوث پاک فرماتے میری نظریں اس طرف گئی تو اس نے مجھے دیکھا اور کہا بیٹا آ جاؤ دسترخوان میں شریک ہو جاؤ. فرماتے سنت یہ ہے کہ جب بھوک لگے اور کوئی بلائے تو نہ کہا جائے, شریک ہو جائے. میں شریک ہو گیا, دسترخوان پر بیٹھا. جب کھانے کی بات آئی
تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا میں پڑھتا ہوں یہاں پر، طالب علم ہوں۔ تو اس نے چونک کر کہا بہت اچھا ہوا کہ ایک طالب علم سے میری ملاقات ہوئی، میرا ایک مسئلہ تم سالو کر دو گے، حل کر دو گے؟ کہا بولے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ تاجر کہتا ہے در حقیقت میں جیلان سے آیا ہوں، جیلان سے آیا ہوں جو غوث پاک کا مادری وطن ہے، جہاں آپ کے پیدا ہوئے۔ کہتا ہے میں جیلان سے آیا ہوں، تجارت کی غرض سے آیا تھا، تجارت میں بہت لاس ہو گیا، سب لٹ گیا۔ لیکن ایک بات ہے کہ میں جب جیلان سے نکل رہا تھا تو ایک بہت ہی عفت شعار خاتون ہے ہمارے شہر کی، جس کا نام فاطمہ ام الخیر ہے، سبحان اللہ، یہ غوث پاک کی ماں ہے۔ سبحان اللہ، فاطمہ ام الخیر بڑی پردہ نشین خاتون ہے۔ اس نے میرے ہاتھ کچھ درہم بھجوائے، اس نے یہ کہا کہ میرا بیٹا عبد القادر بغداد میں پڑھ رہا ہے، اس تک یہ پہنچا دو۔ تو میں وہ لے کر کے تو آیا، لیکن یہاں اتنے دن رہا، تجارت میں پورا خسارہ ہو گیا، مال ختم ہو گیا۔ اخیر میں میرے پاس صرف وہی درہم بچے تھے، بھوک کی اتنی شدت تھی کہ انہی درہموں سے میں ایک کباب خرید کر کے لے آیا۔ یہ جو ابھی کھا رہا ہوں یہ اسی بچے کے پیسوں کے کباب ہیں، میں وہ کھانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ تم مجھے یہ مسئلہ بتاؤ، کیا میرا یہ کباب کھانا ابھی جائز ہے؟ غوث پاک نے فرمایا ہاں جائز ہے، کباب کھانا آپ کے لیے جائز ہے۔ کھا لیے، پورا کباب کھانے کے بعد اس نے پوچھا یہ مسئلہ مجھے بتاؤ کہ آپ نے کہاں پڑھا ہے، کسی کے بھی کباب کو کھانے کی آپ اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ غوث پاک نے فرمایا جس عبد القادر کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ عبد القادر میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ شرمندہ ہو گیا، کہا کہ پہلے بتائے ہوتے ہیں تو میں سارے کباب تمہارے حوالے کر دیتا، اس کے تم ہی مالک تھے۔ غوث پاک نے فرمایا میں کسی کو کھلانے کے وقت اسے شرمندہ کر کے کھلانا نہیں چاہتا، اللہ اکبر، یا اولیاء کی شان ہے تو دیتے بھی ہیں تو احسان نہیں جتاتے، ہاں بے شک بے شک، مجھے شرمندگی نہ ہو۔ عزیزان گرامی، غوث پاک اپنے طالب علمی کے زمانے کی حالات بیان کر رہے ہیں، کباب بھی کھا لیے، پیسے بھی ختم ہوئے، پوری زندگی اسی طرح کی چلی، حتیٰ کہ اتنی مشقتیں آپ نے اٹھائی۔ ایک روایت میں نے سنی تھی بزرگوں سے، غوث الورا فرماتے ہیں ایک وقت ایک تاجر آیا بغداد میں، مجھ سے ملاقات کیا اور کہا تم عبد القادر ہو؟ کہا تمہاری ماں بڑی بیمار ہے اور بیوہ، پتہ نہیں اس کے گھر کی دیکھ بھال کون کرتا ہے، کبھی وہ باہر نہیں نظر آئی، وہ بیمار ہے، ہم نے محلے کی خواتین سے سنا ہے۔ غوث پاک کو رقت طاری ہو گئی، اپنی ماں کی یاد آ گئی، کئی سال بیت چکے تھے بغداد میں، رونے لگے، برداشت نہیں ہوا تو رات کو ہی سامان اٹھایا اور نکل پڑے، ماں بیمار ہے۔ غوث پاک اپنی ماں سے ملاقات کرنے کے لیے جو سفر کیے، جیلان سے بغداد کا سفر میرے عزیزو آج کے زمانے میں بھی پوری مکمل فاسٹ گاڑیوں سے بھی کرو گے تو تمہیں 2 دن لگ جائیں گے، 2 سے 3 دن لگ جائیں گے، وہ زمانہ مہینے بھر کی مسافت کا تھا۔ جب جیلان پہنچے اپنے پرانے گھر، رات کا وقت تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، ماں اندر سے ہلکے ہلکے قدموں سے آئی، آواز آئی کون ہے؟ کہا عبد القادر۔ ماں نے اپنے بیٹے کا یہ لہجہ سنا، ظاہر سی بات ہے کس ماں کا کلیجہ نہیں دہل جائے گا، اپنے اتنے دیر کے بعد آئے ہوئے بچے کو کون نہیں دیکھنا چاہتی ماں۔ لیکن پہلا سوال اس فاطمہ ام الخیر نے یہ کیا، بیٹا عبد القادر تعلیم مکمل کر کے آئے یا ادھوری چھوڑ کے آئے؟ دروازہ کھولے بغیر پہلا سوال یہ، کروڑوں سلام تربت ام الخیر پر جو غوث کی ماں ہے۔ غوث پاک نے باہر سے کہا ماں ابھی تعلیم مکمل تو نہیں ہوئی لیکن تمہاری یاد ستانے لگی، آ گیا کہ ملاقات کر لوں، پھر میں واپس چلا جاؤں گا بغداد۔ ماں نے اندر سے کہا عبد القادر ملاقات کی ضرورت نہیں، جاؤ تمہاری اور ہماری ملاقات انشاءاللہ قیامت کے دن ہوگی۔ فرماتے ہیں ماں نے دروازہ نہیں کھولا، میں الٹے پاؤں واپس پلٹ آیا، بغداد آیا، گھر تک پہنچ کر ملاقات نہیں کی۔ بغداد جب واپس آیا تو تعلیم حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک بار پھر ایک جیلان کا تاجر آیا، مجھ سے ملاقات کیا اور اس نے کہا عبد القادر مہینہ ہو گیا تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا، جنازہ ہم نے پڑھا اور دفن کر دیا،
یہ ہے غوث الورا کی طالب علمی کی زندگی. آج ہم آرام دہ بستروں میں سو کر کے سوچتے ہیں سارا علم ہمارے دماغ میں ایسی ڈل جائے. وہ بڑے بڑے اولیاء تاج الدین بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا کہیں پڑھے نہیں تھے؟ یہ بھی اپنے اساتذہ کے پاس وقت بتائے ہیں. اولیاء کاملین اس کو عیب نہیں سمجھتے کسی استاد کے پاس زانو ادب طے کرنے کو. غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم شریعت اتنے دنوں تک حاصل کرتے رہے. اس کے بعد فرماتے ہیں 40 سال جنگلات میں میں نے دن گزارے ہیں. اور وہ بھی کس طرح سے؟ انگور کے ایک دانے سے سحری کرتا اور پانی سے تھوڑے سے پانی سے افطار کرتا. پوری اتنے سال بتائے. اور اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے شہر میں آئے. اور وہ بھی یوں ہی نہیں آئے. فرماتے ہیں میں آیا مسجد میں سویا بغداد میں نے دیکھا خواب میں میرے آقا تشریف لائے. کہا عبد القادر اٹھو نصیحت کرو لوگوں کو. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عجمی ہوں فارسی زبان والا ہوں یہ عرب ہیں میری زبان سمجھیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا منہ کھولو. میں نے منہ کھولا تو حضور نے 7 بار میرے منہ میں اپنا لعاب ڈالا. تھوڑی دیر گزری تھی میں ابھی لیٹا تھا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آئے. کہا عبد القادر منہ کھولو. میں نے منہ کھولا تو 6 بار مولا کائنات نے اپنا لعاب پاک میرے منہ میں ڈالا. میں نے پوچھا میرے آقا نانا نے 7 بار دیا آپ نے 6 بار. کہا ادب کی وجہ سے کہ میں برابر نہ ہو جاؤں. اللہ برابر ہی نہ کروں. غوث پاک اس کے بعد جب خطاب کے لیے کھڑے ہوتے تھے اللہ اللہ حال یہ تھا کہ آپ کے خطاب کے چرچے ایسے پھیلنے لگے بغداد میں کہ کوئی مجمع آپ کا 70,000 سے کم کا نہیں ہوتا تھا. اللہ اکبر اللہ 70,000 سے کم کا نہیں. اور جو پہلی صف میں بیٹھتا تھا اور آخری صف میں بیٹھتا تھا دونوں برابر آپ کی آواز سنتے تھے. کوئی مائک نہیں. اور پھر لکھا ہے بہجت الاسرار شریف میں بھی کہ غوث پاک کا کوئی بھی خطاب کوئی بھی اجتماع ایسا نہیں ہوا کہ جس اجتماع کے بعد اس اجتماع میں سے لوگوں کے جنازے نہ اٹھے. اللہ اکبر اللہ. ہر خطاب کے بعد کتنوں کی روح چلی جاتی عالم وجد میں. کتنے بے ہوش گرے رہتے تھے. کتنے اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے توبہ کرتے تھے. بس زبان کی بلا کی تاثیر تھی میرے عزیزوں. غضب کی تاثیر تھی. حتیٰ کہ جو زبان سے نکلتا تھا وہ دلوں میں ایسا پیوست ہوتا کہ زندگی بھر کے لیے وہ نقش کر لیتا تھا. جو ایک بار دربار غوث میں آیا جب ڈاکوؤں نے صرف چہرہ دیکھ کر کے توبہ کیا تھا تو جو دربار میں بیٹھتے تھے ان کا مقام کیا ہو. غوث الاعظم دستگیر زبان کی تاثیر صرف اتنی بتا دوں میں آپ. ایک بار اپنے بڑے صاحبزادے حضرت عبد الجبار کو کہا کہ آپ خطاب کرو. آج غوث پاک کے بڑے بیٹے حضرت عبد الجبار خطاب کے لیے کھڑے ہو گئے. مجمع سناٹے میں ہے. کافی دیر آپ نے خطاب کیا لیکن وہ ماحول نہیں تھا جو سلطان الاولیاء کے مجمع کا ماحول ہوتا ہے. دھاڑیں نکلتی تھیں چیخیں نکل جاتی تھی. وہ اتر آئے ممبر سے. کہا آپ جب بیان کرتے ہیں تو ماحول ہی کچھ اور ہوتا ہے. غوث پاک نے فرمایا بیٹھو تم. میں بیٹھ کھڑا ہوتا ہوں. میں ممبر پر جاتا ہوں. سنیے. غوث پاک ممبر پر گئے اور کیا بیان کیا جانتے ہیں؟ غوث پاک کے خطبات بھی میرے پاس ہیں. کیا کیا بیان کرتے ہیں میں نے بھی پڑھا. وہی چیز اگر آج میں بھی بیان کروں تاثیر بہت الگ ہے. غوث پاک کھڑے ہوئے بیان کرتے ہیں اے لوگوں آج میرے گھر میں ایک حادثہ ہو گیا. یا میرا مجمع بھی سن کر کے بتایا کہ کس کو سمجھ میں آ رہا سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں. غوث پاک فرما رہے اے لوگوں میرے گھر میں ایک حادثہ ہو گیا. آج لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں عبد الجبار کی ماں یعنی اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں. عبد الجبار کی ماں کافی دنوں سے مٹی کی ہانڈی میں ایک چھیکے سے لٹکا کر کے دہی جما کر رکھی تھی. دہی بنا رہی تھی تاکہ گرمی کی شدت میں دوپہر کے وقت میں دہی کھا سکو. کافی دن کے دہی کے جمنے کے بعد آج وہ مٹی کے مٹکے سے دہی کو نے اتارا. میں گھر میں ابھی پہنچا نہیں تھا کہ ایک بلا آیا اور پنجہ مارا. مٹکا ٹوٹ گیا دہی بہ گیا. مٹکا ٹوٹ گیا دہی بہ گیا. بتاؤ اتنا سننا تھا کہ پورا مجمع چیخیں مارنے لگ گیا.
सारे रोने लग गए, कपड़े फट गए लोगों के। मुझे बताओ ये क्या है? दही बह गया, मटका टूटा, तो लोग क्यों रो रहे हैं? क्या है इस बयान में ऐसा? मेरे अजीजों, सुनने वाले भी अहलुल्लाह होते थे, सुनने वाले भी अहले असरार में से होते थे, इसलिए कि गौसे पाक जो बयान कर रहे थे वो अपने घर का किस्सा नहीं, दही हांडी का मसला नहीं था। दर हकीकत वो इशारे में समझा रहे थे, लोगों, दुनिया की जिंदगी ऐसी होती है कि इंसान माल जमा करता है, माल जमा करता है, माल जमा करता है, इतना जमा कर लेता है कि खाने का वक्त आया होता है, उससे पहले मलकुल मौत आता है, पंजा मारता है, रूह लेकर चला जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये बयान करना चाह रहे थे गौसे पाक। यही होता है, हम जमा करते हैं, सेहत बर्बाद करके जमा कर लिया, दिन रात की ड्यूटी करके पैसा जमा किया, खाने के वक्त शुगर आ गई, शक्कर भी नहीं खा पाए, बीपी आ गई, नमक भी छोड़ दिया, अरे निगलने के लिए लुकमे भी नहीं जाते, फिर वो वक्त भी आ जाता है, माल धरा का धरा रह गया, मलकुल मौत हमारी रूह लेकर चल पड़ा। अल्लाहु अकबर। गौसुल आजम दस्तगीर के इतनी सी बात में इतनी तासीर थी कि लोग रोने लग जाते थे। मेरे अजीजों, गौसे पाक की करामात बेशुमार है, लेकिन मैंने करामात से ज़र्बे नजर कुछ वो बातें बताई जो हमारे लिए जरूरत। ये तासीर आती कहां से? ये जुबान की तासीर कैसे आती? ये जुबान की तासीर कैसे आएगी? औलिया की जुबान में जो होती, बाबा जो बोलते थे ताजुल औलिया, बोलने की देर नहीं होती थी कि काम हो जाता था। क्या आपने नहीं सुना? नागपुर वाले अगर ताज बाबा को ना सुने हो तो सबसे बड़ी जहालत है, सबसे बड़ी जहालत है। आप जो फरमाते, हत्ता कि एक औरत आई, एक साहब है, वो कहते हैं मेरी बीवी बहुत ही बीमार हुई, ला इलाज मर्ज में मुब्तला थी, डॉक्टरों ने कहा कि जो खाए खिला दो पिला दो, हो गया, इसका ट्रीटमेंट खत्म हो गया। तो वो साहब कहते हैं मैं अपनी कमजोर औरत को लेकर के बाबा के पास आया, बाबा ने देखा और उनकी जो जुबान होती है, हो जी, आपने फरमाया अभी नहीं मरते, ठंडे खाते, ठंडे पीते और जीते। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इतना फरमाया। वो साहब कहते हैं मैं देखा मेरी बीवी बिल्कुल सेहतमंद है और उठी, कई साल जी। बेशक आपकी जुबान से अभी निकला, सारे अतिब्बा ने कहा लाइलाज है, और इस कलंदर की जुबान से निकला सारा इलाज हुआ। वाह। जुबान की तासीर आती कैसे? एक बात याद रखें, जुबान में जो तासीर आती है, ये औलिया जो बोलते हैं, जुमले बोले और असर हो जाए, हम हजार बोले कुछ ना असर हो। हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में एक साहब आए, कहा कि हुजूर मेरी बेटी की शादी है, कुछ कर दें। कहा जा कुछ पत्थर ढेला लेके आ जा, कुछ मिले। वो कहते मैं 3 ढेले लेके आया, 1 ढेला, 2 ढेले, 3 ढेले, जो भी ले आए। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने 3 बार कुल वल्लाह पढ़ा, उस पर दम कर दी, ले जा तेरी बेटी की शादी कर, और भी ऐसे जी। कहा मैं ढेले लिया तो देखा वो सोना बने हुए थे, सोने के थे। बेचा तो इतना माल आया कि बड़ी शादी भी रचाई, घर भी खरीदा। लेकिन वो साहब कहते हैं नुस्खा तो मिल गया था, सामने देखा था, 3 बार कुल वल्लाह तो पढ़ना है, घर में जाकर बहुत सारे ढेले जमा कर लिए और रात भर बैठ करके कुल वल्लाह कुल वल्लाह कुल वल्लाह पढ़ता रहा। 1000 बार हो गया, बार बार आंख खोल के देखे तो ढेला ही है। दूसरे दिन आया, कंफ्यूजन तो नहीं हो गया, सुनने में मुझे गलती तो नहीं हुई? पूछा बाबा महबूब इलाही से, मैं आया था आपके पास एक बार, आपने ढेले पर क्या पढ़ा था? कहा कुल वल्लाह पढ़ा था। कहा कितनी बार पढ़ा था आपने? कहा 3 बार। अजीब बात है, मैं 1000 बार पढ़ा, ढेला कुछ भी नहीं बदल रहा। महबूब इलाही ने फरमाया तेरी जुबान और है, मेरी जुबान और, तेरी जुबान अलग है, मेरी जुबान अलग है। उसको एक मैं अकली मिसाल से अगर समझा दूं, अकल की आने वाली मिसाल, आप देखें बंदूक की गोली मुश्किल से 50 ग्राम की होती है, 100 ग्राम की समझ लें। देखा होगा या नहीं देखा होगा पता नहीं, आपने पीतल की हो, तांबे की हो, जिसकी भी हो, वो बंदूक की गोली 50 ग्राम की, 100 ग्राम की, लो हाथ में आप उठा करके देख ले, और वो हाथ में लेकर किसी को मारो, मर जाएगा आदमी? ज्यादा से ज्यादा थोड़ी चोट लगेगी, इतना ही होगा ना। लेकिन उसी गोली को बंदूक में रख के मारो, फिर तो वो जान से हाथ धो बैठेगा। तो मेरे हाथ की क्या गलती थी?
बात यही की है कि बंदूक में वो कमाल है कि बारूद को वो आग बना डालती है, मेरे हाथ में वो चीज नहीं। इसी तरह हमारी जुबानें और हैं जो जुमले बोलती हैं, और उनकी जुबानों से जो जुमले निकलते हैं, कभी वो सोना बनाती, कभी चांदी बनाती। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए वो पत्थरों को भी देखा उन्होंने तो गौहरे नायाब बनाया, जाहिलों को देखा तो आलिम बाअमल बनाया, दुर्वेश फकीर को देखा तो अमीरो गनी बनाया, और फिर किसी आम को देखा तो विलायत के मकाम को भी पहुंचाया। अजीजा ने गिरामी, गौसुल आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये जुबान की तासीर, औलिया की जुबान की तासीर, मैं ये कह रहा था कैसे आती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दो चीजें तुम पाबंदी कर लो, तुम्हारी हर दुआ कबूल हो जाए। दो चीजें, ये एक सहाबी को हुजूर ने तालीम दी। उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह कौन सी चीज आप बता दें। फरमाया मेरे आका ने, हलाल खाओ और सच बोलो, हलाल खाओ सच बोलो, दो चीजें तुम पाबंदी कर लो, फिर देखो तुम्हारी जुबान में तासीर कितनी आती है। जिस जुबान से हराम लुकमा चला गया हो, जुबान की तासीर खत्म। जिस जुबान पर झूठ, गाली गलौज, चुगली, गीबत, उसकी तासीर कहां से आएगी। या औलिया कामिलीन है जो अपने होश और हवास से लेकर अपने आखिर उम्र तक हराम लुकमा तो दूर की बात है, शुबा वाली चीज से भी बचते थे, शुबा वाली चीज से भी। और इनकी जुबानों से झूठ तो दरकिनार है, ये मजाक भी किसी के साथ नहीं करते। अजीजान गिरामी, इसलिए जुबान की वो तासीर थी कि गुफ्ते खुदा बुअत, क्या उनका कहना अल्लाह का कहना हो जाता है। ये तमाम औलिया कामिली जो इस सरजमीन पर आए, खुद सुल्तानुल औलिया गौसुल आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत पर बहुत कुछ आपने हज़रत अहमद अब्दाल शाह साहब और दीगर उलमा से आपने समात कर ही लिया। मेरा छोटा मुंह, मैं क्या बड़ी बात करूं, मैं तो यहाँ भीख लेने के लिए आया हूं और उन्होंने मुझे अपने दरबार में बिठा करके बुलवाया, यही बड़ी बात है। ताजुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह एक करामत आपको मैं और बता दूं, कॉमन गौसे पाक की और ताजुल औलिया दोनों की। अल्लाह ने अपने औलिया को एक खासियत और अता की, सुन लीजिए। इन औलिया को एक करामत ये मिलती है जिसको कहते तയ്ये ज़मान तയ്ये मकान, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीन को इनके लिए घेर देता है और वक्त को लपेट कर दे देता है। जो 100 साल में हो सकता है वो इनके यहाँ मिनट में हो सकता है, और जो 1000 किलोमीटर दूर है ये इनके यहाँ एक कदम में तय हो सकता है। ये औलिया की खास करामत है। गौसे पाक की भी सेम है, ताजुल औलिया की भी ऐसी है। यह अक्स गौसुल आजम है, बेशक गौसे पाक के अक्स है। देखना आप करामात को मिला करके खास। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरिया दजला के पास गए, एक बूढ़ी औरत को रोते हुए देखा, पूछा क्या बात है। कहा मेरी तो आदत है, रोज आती हूँ रोती हूँ। क्यों? कहा 12 साल पहले मेरा बेटा दूल्हा बन करके आ रहा था, बारात थी, कश्ती डूब गई, सारे अंदर चले गए और उसी के गम में अब तक रोती बैठी हूँ। आपको तरस आ गए, आपने दरिया दजला पर उंगली मारी, हाथ मारा, कहा है दजला तेरे अंदर जो अमानत बाकी है बाहर कर। देखा भौचाल आया और कश्ती बाहर आई, सारे बाराती जिंदा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे आए, दूल्हा भी आया। ये करामत है। आप मुझे बताओ 12 साल तक क्या पानी में कोई जिंदा रह सकता है? 12 साल तक वो लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या खा रहे थे? ये अकल में नहीं आने वाली बात है। और जो अकल में ना आए उसी को करामत कहते। क्या कहना, बेशक सब चीजें अकल से मत परखना, नहीं तो शैतान बन जाएंगे। ये गौसुल आजम दस्तगीर ने 12 साल के बाद पलटाया। ये दुनिया के लिए 12 साल है, हमारे लिए 12 साल है, लेकिन उन कश्ती वालों के लिए 1 मिनट भी नहीं। यह औलिया की जिंदगी है। किसी के लिए वक्त को ये तवील करके दिखाए और किसी के लिए वक्त को घेर कर देते। इसी तरह गौसे पाक की बारगाह में एक साहब आए, वो मुनकिर थे बहुत सारे। सुनिए, औलिया नबी के परतों होते हैं कि नहीं? अंबिया के मौजज़ात को अपनी करामात से दिखाते हैं। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान कर रहे थे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का वाक़या।
मेराज बयान करे, मेरे आका बिस्तर पर सोए थे, जिब्राइल आए, उठाए, ले गए, हरम में ले गए, वहां से मस्जिद अक्सा गए, मस्जिद अक्सा से पहले आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, अर्श देखा, कुर्सी देखा, लौह देखा, कलम देखा, रब से मुलाकात की, जन्नत, दोज़ख, उसके बाद वापस आए, अभी बिस्तर गर्म था, मिनट भी नहीं गुजरा होगा ना। मुझे बयान करने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा मेराज का वाकया, लेकिन हुजूर को सब्र करने में भी वक्त नहीं लगा। ये सारे उलमा से आप सुनते हैं। अब मुझे बताइए, इसको फिर मैं कभी मेराज के वाकये पर सुना दूं या सुन लेना, लेकिन अब गौसे पाक बयान कर रहा है। मजलिस में कुछ तो होते हैं जो सर फिरे होते हैं और कहते हैं ये तो इन लोगों की बकवास है, ये अफवाह है, बड़ा चढ़ा करके बोल देते हैं। वो मजमे में बैठा था एक साहब और वो उठ करके चला गया। ये मौलाना लोगों की बातें हैं, इतना लंबा सफर इतने छोटे वक्त में हो कैसे सकता कि नबी यहाँ से गए, मस्जिद अक्सा कितनी दूर है, आसमानों का सफर किए, ये कह रहे बिस्तर भी गर्म था, रात भी खत्म नहीं हुई थी, वापस आ गए, ऐसा कैसे हो सकता है? उठ करके मजलिस छोड़ के चले, घर आए, घर आ करके बीवी से कहा क्या बना रही हो? कहा कुछ लेकर के आए आप, बना दे तू। मछली लाया और दे दिया। सुना हमने कि वो साहब गए नहाने के लिए, दरिया में गोता लगाया, डूब गए, चले गए। काफी देर के बाद दूसरी तरफ नमूदार हुए तो अपनी शक्ल देख रहे, खूबसूरत औरत बन गया, औरत बन गया। यहाँ तक कि उस तरफ से किसी एक अमीर ज़ादे का गुजर हो रहा था, वो आशिक हो गया, ले लिया, उठा लिया, ले जा करके शादी रचा लिया, घर में रह भी लिया, बच्चा भी हो गया। और वो कहते हैं एक दो नहीं कई बच्चे हो गए। जमाना बीत गया, तकरीबन 13 बच्चों का जिक्र कर रहे हैं। एक जमाना आया, उसको तो मालूम है मैं क्या था और क्या बनाऊं, दूसरों को मालूम हो या ना हो। नहाने के लिए आया, फिर गोता लगाया, डूब गया। फिर दूसरी तरफ निकला तो देखा मैं सही सलामत आदमी, कुछ भी नहीं। तौबा किया कि बड़ी मुसीबत टल गई, पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो गया है। वापस आया डर करके, पता नहीं मेरा घर क्या हो गया होगा, कितने साल में वहां लड़की बनकर रहा, शहजादी बनकर रहा, और फिर अब मैं अपने घर जाऊं, मेरी बीवी पता नहीं कहां चली गई होगी। दौड़ते दौड़ते आया, अपने घर को देखा तो घर सलामत था। दरवाजा खटखटाया और अंदर आया तो देखा उसकी बीवी मौजूद थी और मछली अभी साफ कर रही है। मछली साफ कर रही है जो दे के गया था। कहा क्या कर रही है ये मछली, क्या कर रही? कहा अभी तो देकर गए थे, इतनी जल्दी मछली कैसे बनेगी? अल्लाह 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 अकबर। वो समझ गया कि मैं कहां से कहां जाके आया, बच्चे भी हो गए और ये मछली साफ कर रही है अभी। और बीवी ने कहा अभी तो दे के गए थे, इतनी जल्दी कैसे बनेगी? दौड़ता हुआ गया गौसे पाक के मजमे में, देखा तो अभी गौसे पाक का खुतबा चल ही रहा था। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। गौसे पाक अभी मेराज का वाक़या बयान कर ही रहे थे, जल्दी से मजमे में बैठ गया। जो मुनकिर होकर के उठा था मजलिस से कि इतना लंबा वाक़या कैसे हो सकता है, इतना सब देख करके आया गौसे पाक के मजमे में, अभी खिताब चल ही रहा है। मजमे में बैठ गया, गौसे पाक ने इशारों से देखा और फरमाया अब नबी का मौजूदा समझ में आ गया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये औलिया हैं जो अपनी करामात से समझा देते हैं। इसी तरह की बातें हमने ताजुल औलिया की भी पढ़ी। एक साहब लिखते हैं कि हम महाराजा बाग, यहाँ इलाका है, टांगे में सफर कर रहे थे ताज बाबा के साथ। टांगे वाले को अचानक कहा चल रहे गाड़ी बढ़ा काबुल कंधार की तरफ। काबुल कंधार कहाँ है? अफगानिस्तान में। कहा गाड़ी बढ़ा काबुल कंधार की तरफ। साहब कहते हैं अचानक मैं देखा गाड़ी बढ़ती बढ़ती आई, अफगान में हम पहुंचे, काबुल कंधार में चल रहे। बाबा एक जगह गाड़ी रुकाए और एक घर के सामने रुकाए, 3 लोग अंदर से आए, तीनों से आपने बात किया। और कौन सी जुबान में बात किया ये साहब कहते मुझे कुछ समझ में नहीं आया, गाड़ी से ही बात किया, उन्हें कुछ समझाया और फिर टांगे वाले को कहा चल रहे फिर नागपुर की तरफ। अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह। वापस निकले तो वो साहब फरमाते मैं देख रहा हूं कि फिर यहाँ ताजाबाद में, फिर यहाँ महाराजा बाग के पास है। इस वाक़े को कहते हैं टांगा गया भी आया भी, बातचीत भी हुई, मिनट भी नहीं गुजरा था। वाह, मिनट भी नहीं गुजरा था।
یہ ہے طی زمان اور طی مکان کی کرامات بے شک کہ اللہ ان کے لیے زمین کو گھیر دیتا ہے, وقت کو لپیٹ دیتا ہے. ایک دو نہیں میرے عزیزوں, بے شمار کرامت ہے. حقیقی بات اگر میں بتاؤں, الحمدللہ کافی اولیاء, کافی سلاسل کو میں نے پڑھا. ہندوستان کے مشائخ اور اولیاء میں سرکار غریب نواز کی کرامات اور کچھ مشائخ چشت کی کرامات کے بعد سب سے زیادہ کرامات اگر میں نے کسی کی پڑھی ہے تو تاج الاولیاء کی. سبحان اللہ. حضور تاج الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجذوب تھے, لیکن ایک دن میں نہ جانے کتنی کرامات کا ظہور کرتے تھے. بے شک ایک دن میں کتنی کرامات کا ظہور کرتے تھے. بلکہ ایک صاحب وہ فرماتے ہیں کہ میں پولیس میں نوکری کرتا تھا اور نوکری کرتے کرتے میں ہانگ کانگ چلا گیا, پھر آسٹریلیا یا امریکہ چلا گیا. میرے ساتھ یہاں کا ایک نوجوان بھی تھا, جنگیں ہوئی, واپس آیا, واپس میں آ گیا, وہ نوجوان نہیں آیا. تو اس نوجوان کی ماں کو جب پتا چلا کہ یہ صاحب آئے ہیں تو وہ روتی ہوئی بابا کے پاس آئی, قدم پکڑ لیا, کہا کہ بابا میرا بیٹا نہیں آیا, انگریزوں کی فوج میں تھا یا پولیس ڈیوٹی پر تھا, گیا تھا ہانگ کانگ یا پھر امریکہ وغیرہ لندن گیا, آیا نہیں, واپس نہیں آیا. حضرت تاج بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے وہ کہنے لگی جب تک میرا بیٹا دو گے نہیں میں یہاں سے جاؤں گی, جب تک نہیں لوٹا گے میں نہیں جاؤں گی. مجھے لگتا ہے شہر ناگپور والے یہ ادا اگر بھول گئے ہوں تو واپس پکڑ لو, حاجت آ جائے چادر پکڑ کر بیٹھ جاؤ, جب تک یہ نہ ہو جائے اٹھوں گا نہیں. بے شک دیکھنا آج بھی وہ کرامات زندہ ہے. بے شک بے شک. وہ خاتون بیٹھی, اس کے بعد روتی رہی. تاج بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے اے دیوانی اٹھ, وہ نیم کے درخت کے ساتھ سامنے جا, دیکھ کون سویا ہے. وہ عورت آتی ہے, دیکھا وہ نیم کے درخت کے نیچے اس کا جوان بیٹا سویا ہوا, جو غائب کہاں سے امریکہ سے واپس نہیں آیا تھا. اس کو اٹھایا, چمٹایا, گلے سے لگایا, پوچھا تو کہاں تھا میرے عزیز, میرے لال, اتنے دن غائب ہو گیا. وہ لڑکا کہنے لگا ماں جنگ میں شریک ہوا تھا, ہانگ کانگ کی جنگ کے بعد میں جرمنی چلا گیا, میں نے سوچا کہ وہاں کچھ دن گزار لوں. ہوٹل میں وہاں پر کچھ کھا رہا تھا, ایک بزرگ آئے اور وہ بزرگ کلندر صفت سے مجھے ایک تماچا مارا اور کہا اے لڑکے تو یہاں عیاشی کر رہا ہے, تیری ماما تیرے گھر پر رو رہی ہے. میں ڈر گیا, یہ بابا یہاں جرمنی میں کہاں سے آئے, کون بابا ہے. تو میں نے کہا کہ میری ماں رو رہی ہے, میں کیسے جاؤں, ابھی اتنی جلدی کیسے جا سکتا ہوں. تو انہوں نے میرے پیٹھ پر مارا تو میری آنکھ بند ہو گئی اور مجھے غشی آ گئی. اب میں اٹھاؤں تو دیکھ رہا ہوں یہ درخت ہے اور تم میرے سامنے کھڑی ہو. وہ خاتون کہتی ہے چل میں تجھے دکھاؤں کون بابا جرمنی میں آیا تھا. ہاتھ پکڑ کر کے لائی تاج بابا رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں. وہ لڑکا چیخ پڑا, ہاں یہی تو وہاں پر آئے تھے, وہاں سے لائے. یہ اولیاء ہے پل بھر میں. اسی لیے میں نے کہا جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. ان کی صفات ہے میرے عزیزوں. اولیاء کاملین کی ان زندگیوں کے بعد ایک میسج میں آپ دینا چاہوں گا, وقت شاید کافی ہو گیا ہے. میں سمیٹ کر کے سلطان الاولیاء غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تاج الاولیاء کے ان فیوض سے برکتیں حاصل کرتے ہوئے, اے حاضرین بزم علماء, ہم سب آج کی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی شان میں اللہ نے ایک جملہ فرمایا قرآن, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بار بار سنتے ہیں نا آیت آپ, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک خبردار, اللہ کے ولیوں کو نہ دنیا میں کسی کا خوف ہوتا ہے نہ آخرت میں کوئی غم ہوتا ہے. کوئی خوف نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا ان کو خوف, سوچا آپ نے کبھی کیوں نہیں ان کو خوف ہوتا ہے؟ ایک بات یاد رکھیں, بیٹا جب تک باپ کے ساتھ رہتا ہے چھوٹے میں, اور باپ آس پاس ہے, ماں آس پاس ہے, بچہ کسی سے نہیں ڈرتا. باپ جہاں چھوٹا, ماں جہاں چھوٹی, بچہ بازار میں رونے لگ جاتا ہے. ہوتا ہے کہ بچپن میں ہم بھی کہیں چھوٹ گئے تو دھاڑے مار مار کر روتے تھے, پتہ نہیں کون پکڑے گا, کیا کرے گا. ہمارے ماں باپ تھوڑی دیر کے لیے بھی چھوٹ گئے, جب بڑے ہم سے چھوٹ جائیں ہم روتے ہیں, ہر چیز سے روتے. سنو آج یہ اولیاء کسی سے, یہ بلا تشبیہ بلا تمثیل, اولیاء کاملین ان کی زبان پر ہمیشہ
ایک نعرہ رہتا تھا اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, بے شک اللہ سب سے بڑا ہے. اور جس نے اس کو سب سے بڑا سمجھا اور جب تک اس کی نگاہ عنایت کے سامنے ہے, ان کے تصورات میں یہ ہوتا سب سے بڑا جو ہے میں اس کی نظروں کے سامنے چل رہا ہوں, وہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب بڑا ساتھ ہو تو پھر دنیا میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا. بے شک جیسے بچہ نہیں ڈرتا اور جہاں بڑے کو چھوڑ دیا ہر چیز سے ڈر لگتا ہے, بہت اچھا. پھر ہر چیز سے خوف ہوتا ہے. آج ہم ڈرے اسی لیے ہیں, کہتے ہیں مسجدوں میں اللہ اکبر, باہر آ کر کے پھر پتہ نہیں کسی کو اور کو بڑا مان لیتے ہیں. میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھنا, یہ لفظ ایسا ہے کہ جس دن ہم اپنے ماں کے پیٹ سے آئے تھے دنیا میں, سب سے پہلا لفظ ہمارے کانوں میں اللہ اکبر یہی کہا گیا تھا. آپ کو بھی اذان دی گئی ہوگی, ہمیں بھی اذان دی گئی. سب سے پہلا جملہ بھی یہ سکھایا گیا اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. کیوں؟ اسی دن تمہیں مسلمانوں کو یہ پاور کرایا جاتا ہے, اے بچے آنے والے کسی اور کو بڑا مت سمجھنا, کسی کا خوف نہ رکھنا, اس لیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن ہوش آتے ہی بچہ بھول جاتا ہے. اگر وہ اللہ اکبر کی گونج اس کی زندگی بھر جاری رہی, کبھی اسے کسی کا خوف نہیں آئے گا. دیکھنا ہماری زندگی اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے, اور جنازے پر بھی امام سب سے پہلے اللہ اکبر ہی کہتا ہے. ہمارے جنازے پر اللہ اکبر کہہ کر کے تکبیر باندھی جاتی ہے. دونوں زندگی کی شروعات اور زندگی کا اختتام اللہ اکبر پر ہے. یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں, آج کسی اور کو بڑا نہ سمجھو. نشے میں چور اگر 5 سال کے لیے کوئی تخت مل گیا ہو کسی کو, وہ فرعون ہو سکتا ہے لیکن اللہ نہیں ہو سکتا. کیا کہنا, نمرود ہو سکتا ہے لیکن خدا نہیں ہو سکتا. بہت اچھا ہے. یاد رکھو ہم اللہ اکبر کہنے والے ہیں. ارے ہمارے درمیان مغل بادشاہوں میں سے نام کا اکبر آیا تو ہم اسے اکبر نہیں کہتے. تو اگر تم تو پورے پیدائشی نمرود نظر آتے ہو, ہم کیسے تمہیں اکبر مان لیں؟ بہت اچھا ہے. ہم کیسے اکبر مان لیں؟ ایک بات یاد رکھیں, مسلمان پیدائش سے لے کر موت تک اللہ کو اکبر کہتا ہے, اکبر. اور اتنا ہی نہیں, بچے کو کیوں یہ اذان سنائی گئی تھی بتایا آپ کو کیوں؟ جب پیدا ہوئے تھے آپ کیوں اذان سنائی گئی تھی؟ اس لیے کہ اے بچے ابھی سے عادت ڈال لے, ہر دن تجھے 5 بار یہ پکارا جائے گا. 5 بار اذانوں میں مؤذن پکارے گا تاکہ تجھے اس آواز سے وحشت نہ ہو, تجھے لگے کہ یہ تو وہی آواز ہے جو پہلے دن میں نے سنا تھا. سبحان اللہ. بے شک یہ تو وہی آواز ہے. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو اذانیں سن کر کے بھی غافل ہیں, اے نادانو تم اپنی پیدائشی آواز کو سن کر غافل ہو. پیدائشی آواز ہے تمہاری, جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن کی آواز ہے. اس اذان کا احترام کرو. جیسے پکارا جائے یہ سوچو میرے مولا نے مجھے بلایا, جلدی جانا ہے. جہاں بیوی بلاتی ہے تو دکان بند کر کے جاتے ہو, کوئی سیٹھ بلائے تو کام چھوڑ کے بھاگتے ہو. جب رب بلائے تو تم نہیں جا سکتے, رب بلائے تو نہیں جا سکتے. عزیزان گرامی, آج عمل کی بنیاد پر یہ میں بات ضرور کروں گا. یہ جتنا خوف اور ڈر ہمارے دلوں میں آ رہا ہے, امام غزالی لکھتے ہیں کہ 2 خوف ایک دل میں نہیں آ سکتے. 2 خوف ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. یا تو تمہارے دل میں اللہ کا خوف آئے گا تو دنیا کا خوف نہیں آئے گا, اور اگر دنیا کا خوف ہے تو اللہ کا خوف نہیں آئے گا. اللہ سے نہیں ڈرو گے, پھر دنیا کا خوف اگر ہے تو اللہ کا خوف نہیں آئے گا. پتہ نہیں یہ کیا کر لے گا, وہ کیا کر لے گا, وہ مارے گا, یہ مارے گا, یہ سارے خوف رہیں گے, اللہ کا خوف نہیں آئے گا. اور جس کے سینے میں اللہ کا خوف ہو وہ تاج الاولیاء ہے, وہ غوث الورا ہے. وقت کے سلاطین کو بھی وہ ٹھوکروں پر رکھتے تھے, کچھ نہیں بگاڑ سکے ان کا. حکومتیں آئی گئی, سب بدلتی رہی. بلکہ ایک روایت تو میں نے یہ بھی پڑھا ہے, امریکہ کی سرزمین پر کوئی ایک صاحب تھے, وہ بابا کے بڑے عاشق تھے, آپ کی تصویر اپنے گھر میں لگائے ہوئے تھے. وہاں کام کرنے والا ایک دن کام کرتے ہوئے ڈر کے بھاگا. کام کرتے کرتے مالک نے بلا کر کے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کچرا جھاڑ رہا تو وہ تصویر بات کر رہی ہے, وہ تصویر بات کر رہی ہے. تو وہ گھبرا گئے. وہ بابا کے جو مرید تھے وہ سمجھ گئے کہ ہاں وہ بات کیوں نہیں کرے گی, وہ قیامت تک بات کرے گی, قیامت تک بات کرے گی. یہ اولیاء کاملین جن کو اللہ نے یہ
تصرف اور اختیار جو عطا کیا ہے میرے عزیزوں، انہوں نے اپنے خوف کو خشیت الہی سے بھرا تھا، رب کے خوف سے بھرا تھا، لوگوں کا خون چوس کر کے نہیں۔ غوث پاک کے پاس ایک خلیفہ آیا تھا اشرفیوں کی تھیلی لے کر، آپ قبول نہیں کرتے تھے مالداروں کے نذرانے۔ علماء کو بھی یہ چاہیے کہ سیٹھوں کے دروازے پر نہ کھڑے رہے، بلکہ علماء کاملین وہ ہیں جو اپنا علم بیچتے نہیں، حق کے لیے استعمال کرتے۔ بے شک علماء چاہے کوئی بھی، میں کسی کو خاص نہیں کرتا، اگر یہ عادت آئی ہو، امام غزالی نے لکھا ہے وہ عالم جو درباروں میں جاتا ہے۔ آج بہت ساروں کے بیان پڑھ کر کے مجھے حیرت ہو رہی، کوئی مولانا صاحب آج بیان کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے مودی سرکار کے ساتھ ہیں، انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ بہت برحق کیا ہے، سر پر ٹوپی، بڑی داڑھی، بڑے مسلمانوں کے گروہ کے سردار۔ حیرت ہوتی ہے، حیرت ہوتی ہے میرے عزیزوں، یہاں ہندوستان کی سڑکیں جل رہی ہیں اور یہ اخبار میں بیٹھ کر کے صاحب مسخرہ بازی کر رہے ہیں۔ سنو، انہی مولانا لوگوں کے لیے امام غزالی نے لکھا، جو درباری مولوی ہوتا ہے اور اپنا علم لے کر جاتا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے کہ میں کچھ مسئلے بیان کروں گا تو کچھ مجھے نذرانہ دیں گے، امام غزالی لکھتے ہیں یہ عالم اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پخانے پہ بیٹھتی ہے، اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے۔ اور پھر ایک صاحب تصوف نے فرمایا وہ عالم جسم بیچنے والی طواویس سے زیادہ ذلیل ہے، کیونکہ وہ تو صرف اپنے جسم کا دھندا کر رہی ہے اور یہ پورا دین بیچ رہا ہے، یہ پورا دین بیچ رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی، یا اولیاء کاملین سے سیکھو۔ غوث پاک کے پاس سلطان وقت آیا تھا اشرفیوں کی تھیلی لے کر، آپ نے منع کیا، لے جاؤ واپس، لے جاؤ۔ وہ ضد کرنے لگا، میں وقت کا خلیفہ ہوں، آپ قبول کریں۔ غوث پاک نے اس کی اشرفیوں کی تھیلی لی اور لے کر کے نچوڑنا شروع کیا، وہ بنو عباس کا خلیفہ تھا، نچوڑنا شروع کیا تو اس تھیلی سے خون کے قطرے ٹپکنا شروع ہو گئے، خون بہنے لگا۔ وہ سامنے خلیفہ تھر تھر کانپنے لگا، کہا میں تو اشرفیاں سونے کے سکے لے کر آیا تھا، یہ خون کیسے؟ غوث العظم دستگیر نے فرمایا یہ سب غریبوں کا چوسا ہوا مال ہے، ابھی اگر مجھے رسول پاک کی نسبت کا خیال نہ ہوتا تو اتنا نچوڑتا کہ یہاں سے خون تیرے دربار تک پہنچا، لے جا واپس۔ یا اولیاء کاملین ہیں جو وقت کے سلاطین کے پیسوں پر اپنی کرسی نہیں بٹھاتے تھے، جنہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری، آج بھی دنیا ان کے قدموں پہ پڑی، بے شک آج بھی دنیا پڑی ہے، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگا دنیا اس سے اتنا دور بھاگتی ہے۔ یہ ایک سائے کی طرح ہے، پرچھائیوں کو کبھی پکڑ پاتے ہو؟ جتنا پکڑنے جاؤ گے اتنا آگے جائے گی، اس کی ایک ہی حل ہے، اسے چھوڑ دو، چلتے رہو، خود پیچھے چلتی ہے۔ پرچھائیاں پیچھے چلتی ہے کہ نہیں؟ یا اولیاء کاملین یہی کرتے، یہ پرچھائیاں پکڑنے نہیں جاتے، ٹھوکر مارتے اور وہ ان کے پیچھے چلتی۔ یہ کئی مثالیں ہیں میرے عزیزوں۔